بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری ٹیلر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایک شخص جو کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کیا کرتا تھا۔ جب لوگ اپنے کسی پیارے کو دفنا کر جاتے تو رات ہوتے ہی وہ نئے مردے کا کفن چرا لیتا اور بازار جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح میں اپنی ضروریات پوری کرتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک جگہ پر بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھل گیا اور آپ رک گئے اور اس نوجوان کے پاس پہنچے اور اس سے اس قدر رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ حضرت، میں ایک سنگین گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں اور اس کے سبب یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دیں گے۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے درخواست کر دیں کہ وہ اللہ کے حضور میری مغفرت کی سفارش کر دیں، ورنہ یہ غم مجھے کھا جائے گا۔ یہ سب کہہ کر اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اس حالت سے بے حد رنجیدہ ہو گئے اور اس کو اپنے ہمراہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قدر غمزدہ دیکھا تو سوال کیا، اے عمر، کس بات نے تم کو غمگین کر دیا ہے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں راستے سے آ رہا تھا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بہت رو رہا تھا، مجھ سے اس کا یہ رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ اسے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا، اور وہ آپ سے اللہ کے حضور اپنے گناہ کی مغفرت کی دعا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، وہ نوجوان کدھر ہے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باہر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کے سامنے آتے ہی اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر رویا کہ آپ نے اس سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تیرا گناہ کتنا بڑا ہے، یا پھر اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا نبی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور فرمانے لگے، اے نوجوان، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ جب لوگ اپنے کسی پیارے کو دفنا کر جاتے تو رات ہوتے ہی میں اس نئے مردے کا کفن چرا لیتا اور بازار جا کر بیچتا۔ اس طرح میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن لے کر واپس جانے لگا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو بھار دیا۔ میں اب پلٹا
اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے اٹھنے لگا تو مجھے وہاں سے آواز آئی جیسے کہ وہ لڑکی بول رہی ہو، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں بے لباس کر دیا اور کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اب اس لڑکی کی آواز کی وجہ سے مجھ پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ رب العزت کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور روتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، یہ سوچ کر کہ اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ناراض ہیں اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ نوجوان وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلا اور سیدھا پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 روز تک پہاڑوں پر شب و روز عبادت کرتا، نماز پڑھتا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا، اے اللہ، اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب کے صدقے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تو تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے فرما دیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اے میرے رب، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کو اس قدر منایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پشیمانی اور سچی توبہ کے سبب اسے معاف فرما دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اس نوجوان نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ اس نوجوان کو یہ بشارت سنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جا کر اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا پالنے والا ہے اور وہی سزا اور جزا کا مالک ہے۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مد نظر رکھ کر اللہ سے رو رو کر مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر بندے کی دعا میں اخلاص زیادہ ہوں گے تو نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں والی زندگی سے اپنے خاص فضل و کرم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔